الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا عديل له ولا نديم له ولا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اما بعد، حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں زیارت اور آپ کا ساتھ ہر مومن کی خواہش ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ قرآن و حدیث میں چند ایسے اعمال مذکور ہوئے ہیں جس پہ اللہ رب العزت نے صلہ اور بدلہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ کو ذکر کیا ہے۔ حضرات صحابہ کو اس نعمت کی قدر تھی، اس سعادت کی خبر تھی، لہذا وہ اس کے حوالے سے فکر مند بھی تھے، اور حضرات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کی درخواست بھی کی۔ تو گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت اور معیت کے حوالے سے اپنی معروضات کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور 3 اعمال کے حوالے سے بالتفصیل گفتگو ہوئی تھی۔ تمہیداً میں انہی امور کو دہرا دیتا ہوں اور اپنے موضوع کو انشاءاللہ آگے چلانے کا ارادہ ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائے میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو میں کہوں آپ سنیں، اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو آیت کریمہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیگر انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء اور صالحین کی معیت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہم سبب قرار دیا۔ تو پہلا سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان لوگوں کی رفاقت، ان کا ساتھ بہت ہی خوب ہے۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وکفی باللہ علیما، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ دوسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا، جس کے حوالے سے میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، کثرت سجود، یعنی نمازوں کا بکثرت اہتمام کرنا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث اور دیگر احادیث بھی بیان ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نے کہا کہ تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی وغیرہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ نے خوش ہو کے نے کہا کہ ربیعہ جو مانگنا چاہو مانگ لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت اور ساتھ مانگتا ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وغیر ذالک، اس کے علاوہ اور کوئی تمنا، کوئی اور خواہش؟ کہ اے رسول اللہ بل ہوا ذاک، میری خواہش بس صرف یہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، تو اس معاملے میں کثرت سجود دے، سجدوں کی کثرت سے جو ہے وہ میری مدد کر، اس معاملے میں میرے ساتھ تعاون کر۔ تو دوسرا عمل جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام، کیونکہ کثرت سجود سے مراد جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام ہے۔ تیسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روشنی میں بیان ہوا تھا، الذین آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ خوش نصیب جو اللہ پہ کامل ایمان لائے اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔ تو اس حوالے سے بھی تفصیل گفتگو ہوئی تھی، ایمان کی اہمیت اور تمام انبیاء اور رسل کی تصدیق کی اہمیت، اور ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، اور لا نفرق بین احد من رسلی، ہمیں قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھتے، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا کا بھی تذکرہ ہوا کہ وہ اللہ کے حضور ان کلمات سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو ختم ہونے میں نہ آئے، جس کے بعد ایمان سے واپس لوٹنا نہ ہو، وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہوں، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کبھی منقطع ہونے میں نہ آئے، جس کا سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے، وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنات الخلد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اعلیٰ درجات میں رفاقت اور معیت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو تین اسباب، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، کثرت سجود یعنی نمازوں کا اہتمام، اور تیسرا سبب جس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اللہ پہ ایمان اور رسولوں کی کامل تصدیق، اسی حوالے سے تصدیق کے تقاضوں کے حوالے سے بھی ضمناً گفتگو ہوئی تھی۔ چوتھا سبب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت اور معیت پانے کے لیے ایمان کی حالت میں اسلام کے ہوتے ہوئے سچائی اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا۔ التاجر الصدوق، التاجر الامین الصدوق المسلم، ایسا تاجر جو امانت دار ہو، سچا ہو اور مسلمان ہو، تو اسے بھی اللہ رب العزت جنت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین الصدوق المسلم مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، امانت دار سچا مسلمان تاجر قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ، اس حدیث مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ رزق حلال کی طلب، اس کے لیے کوشش، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض میں سے ایک فریضہ قرار دیا ہے، رزق کی طلب میں انسان اللہ رب العزت کی یاد سے بھی غافل نہ ہو، اور رزق تلاش کرنے میں سچ اور امانت کا ساتھ بھی نہ چھوڑے، سچائی اور امانت کے ساتھ جو ہے تجارت کرتا رہے، تو اللہ رب العزت ایسے خوش نصیب افراد کو
قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایسے ہی خوش نصیب بندوں کا ذکر قرآن میں کیا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ یہ ایسے آدمی ہیں جنہیں کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں جو ہے وہ پلٹ جائیں گی، الٹ جائیں گی، یعنی اللہ رب العزت کی حضور پیشی کے دن سے ڈرنا ان کا ایک خاص وصف اللہ نے بیان کیا۔ تو اہل ایمان کا وصف اللہ نے ان کی صفت اور خوبی یہ بیان کی کہ وہ تجارت میں، خرید و فروخت میں اللہ کی یاد سے، نماز سے، فرائض کے ادائیگی، واجبات کی ادائیگی سے، جس کو اقام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے، اقامت صلاۃ نماز قائم کرنا اور ایتاء زکوٰۃ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ نے تعبیر کیا، اور ان کا مقصود جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہوتا ہے، وہ آخرت کے اس عظیم اور ہولناک دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ قصص میں دنیاوی مال و دولت کمانے اور دنیا کو آخرت کا ذریعہ بنانے کے لیے بہت اہم جو ہے وہ ہدایات اور تعلیمات ایک ہی آیت مبارکہ میں اکٹھی دی۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ چار اہم ہدایات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں دی کہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کی طلب کرو، آخرت کو چاہو، کہ اللہ رب العزت نے جو مال و دولت دیا ہے، دنیاوی فراوانی دی ہے، مالی فراوانی دی ہے، یہ اللہ کی یاد سے غفلت کا ذریعہ نہ بنے، یہ دنیا میں اس قدر انہماک اور مصروفیت نہ ہو کہ آخرت کو بھول بیٹھو۔ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس مال میں اللہ کے حق زکوٰۃ اور صدقات کو بھی ادا کرو، اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرو، رشتہ داروں سے ان کے حقوق ادا کرو، غرباء، مساکین، فقراء، یتامہ کے حقوق ادا کرو، اور اللہ کی دی ہوئی اس دنیا سے آخرت کو اپنا مقصود بنا لو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور آخرت کو چاہتے ہوئے دنیا میں اللہ نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے اسے بالکل نظر انداز نہ کر دینا، کہ اللہ نے دنیا میں اگر اچھا لباس پہننا ہے، اچھی سواری ہے، اچھا گھر ہے، تو شریعت کی حدود کے اندر یہ جائز ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف، حد اعتدال سے تجاوز مت کرو۔ تو ولا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا میں اللہ نے جو تیرا حصہ رکھا ہے، آخرت کی طلب کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تم آخرت کی طلب میں دنیا کی نعمتوں سے ہی بالکل منہ موڑ کے بیٹھ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ سیدھا اور پھٹا لباس پہنا ہوا ہے، پرانا اور پھٹا ہوا لباس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا مال نہیں ہے؟ کہ رسول اللہ مال ہے، کھیت بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں اور مویشی بھی ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو نعمتیں دیں تو یہ نعمتیں اس کے وجود پہ ظاہر ہوں، تو اچھا لباس، اچھا کھانا، اچھی رہائش شریعت کی حدود کے اندر ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں آخرت سے غفلت کا سبب نہ بنیں۔
کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان صرف و مخیلہ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، جب تک دو چیزوں سے بچتے رہو، صرف اسراف فضول خرچی سے، و مخیلہ اور تکبر سے۔ تو وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کے طلبگار بنو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں اپنے حصے کو بھلاؤ مت، اسے نظر انداز مت کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ رب العزت نے تجھ پہ احسان کیا، تجھے اس مال و دولت سے نوازا، تو تو بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا رویہ اپنا، غرباء فقراء کی مدد کیا کر، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کر، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کو مت چاہو۔ اس مال و دولت کے ذریعے تکبر اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کاموں میں اس مال و دولت کو استعمال کر کے فساد میں مبتلا نہ ہونا، اس لیے کہ ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اللہ نے مال و دولت کے حوالے سے 4 بڑی اہم ہدایات ایک ہی آیت مبارکہ میں اکٹھی دے دی کہ اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کو اپنا مقصود بنا لو۔ آخرت کو مقصود بنانے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا سے بالکل ہی قطع تعلق ہی کر لو، دنیا میں اللہ نے جو تمہارا حصہ رکھا ہے حد اعتدال کے اندر رہتے ہوئے اسے نظر انداز مت کرو، اسے مت بلاؤ، اور اللہ نے جس طرح تم پہ احسان کیا، تمہیں یہ مال و دولت دیا، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اپنا، اور اس مال و دولت کی بنا پہ سرکشی اور اللہ کی نافرمانی کر کے فساد نہ پھیلانا، اس لیے کہ فساد پھیلانے والے اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت اگر مال دے تو مال بذات خود جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں، لیکن اگر یہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے کاموں میں لگے، بندوں کی خدمت میں لگے، حقوق اللہ اور حقوق کی اور حقوق العباد کی ادائیگی میں لگے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ حلال اور پاکیزہ مال نیک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ حلال اور پاکیزہ مال اگر کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے گا، بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا، دین کے کاموں میں اسے لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، تو یہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے ایک اور حدیث حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کر۔ یہ دنیا میں زہد کیا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ تیرا یقین اللہ رب العزت کے پاس جو کچھ ہے اس پہ ہو، نہ یہ کہ تیرا یقین جو لوگوں کے پاس ہے ان پہ ہو۔ تیری نگاہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس پہ لالچ اور طمع کی نگاہ نہ ڈالو، بلکہ اللہ رب العزت کے جو خزانے ہیں اس پہ تیری نظر ہونی چاہیے۔ ہمیں اذہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا میں زہد کو اختیار کر، اللہ تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ وَاذْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے زہد اختیار کر، اسے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کر۔ یحبک الناس، لوگ تجھ سے محبت شروع کر دیں گے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں انبیاء کی، شہداء کی اور صدیقین کی رفاقت کا سبب جو بیان فرمایا، التاجر، تجارت کرنے والا، الامین، لیکن ساتھ قید لگا دی، امانت دار۔ تجارت میں خیانت اور بددیانتی کو جو ہے
وہ نہ اپنائے بلکہ امانت کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اور یہ امانت کس قدر اہم ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب گئے ہیں اور مدین پہنچے ہیں، وہاں وہ مرد صالح کی 2 بیٹیاں جو پانی پلانے آئی تھیں، جا کے باپ کے پاس جو سفارش کی کہ ابا جان آپ پانی پلانے کے لیے ہمیں کام کرنے والے کی، مزدور کی، اجیر کی ضرورت ہے، تو آپ انہیں جو ہے وہ اجرت پہ، تنخواہ پہ اپنے ہاں ملازم رکھ لیں۔ یا ابا تستاجرہ، ابا جان انہیں جو ہے وہ کام پہ رکھ لیں۔ اور پھر بتلائے ان خیر من استاجرت القوی الامین، بہترین آدمی جسے آپ اپنے کام کے لیے رکھنا چاہیں، اس میں 2 صفات اللہ نے بیان کی، قوی طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ طاقتور اس اعتبار سے کہ وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جانتا ہو، اور امین اس اعتبار سے کہ وہ امانت دار ہو، کام میں جو ہے وہ ڈنڈی نہ مارے، خیانت نہ کرے۔ اللہ اکبر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امانت کی اہمیت کو بہت سی احادیث میں بیان فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کم ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ ایسا سنا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات ارشاد نہ فرماتے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس میں امانت نہیں اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد له، جس میں وعدے کا عہد کا پاس نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اد الامانۃ الی من ائتمن، جو تمہارے پاس کوئی امانت رکھے اس کی امانت جو ہے وہ اسے واپس لوٹاؤ۔ ولا تخن من خانک، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی ہو تو اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کر۔ کہ اگر کسی شخص نے تیرے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، تیرے ساتھ خیانت کی، تمہیں پھر بھی اس چیز کی اجازت نہیں کہ تو اس کے ساتھ خیانت کرے۔ جو تمہیں امین سمجھے، تیرے پاس کوئی امانت رکھے، اس امانت کو ادا کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے اہل افراد کو ادا کرو۔ ولا تخن من خانک، جو تجھ سے خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو جو ہے وہ منافقین کی نشانی اور علامت قرار دیا۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 بڑی نشانیاں، منافق کی 3 بڑی نشانیاں اللہ ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ مومن کی صفات نہیں ہیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں 4 خصلتیں ہوں، 4 عادتیں پائی جائیں، وہ پکا منافق ہے یہاں تک کہ انہیں چھوڑے۔ اور جس میں ان 4 میں سے ایک عادت پائی جاتی ہے، ایک خصلت پائی جاتی ہے، تو اس میں منافقوں کی ایک عادت اور خصلت پائی جا رہی ہے، جب تک اسے چھوڑتا نہیں۔ تو 3 تو یہی رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ چوتھی چیز فرمائی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ آج بدقسمتی سے یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا، جھوٹ، بددیانتی یا خیانت، وعدہ خلافی اور گالی گلوچ۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے التاجر الامین، تجارت کرنے والا، امانت دار۔ دوسرا وصف بیان فرمایا الصدوق، سچا،
سچ بولنے والا، تجارت میں سچائی کو اپنانے والا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت میں سچ بولنا جو ہے یہ برکت کا باعث ہے، اور جھوٹ بولنے سے برکت اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ ہم ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سودا تو بیچ لیا، ڈیل تو ہماری ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے سودے کی برکت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خرید و فروخت کرنے والے جب تک اسی مجلس میں ہیں جس میں بات چیت چل رہی ہے، ان میں دونوں کو اختیار ہے کہ وہ اس سودے کو جاری رکھیں یا کسی وجہ سے اسے کینسل کر دیں۔ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، جب تک وہ جدا نہیں ہوتے، تو اسے خیار مجلس کہتے ہیں کہ اس مجلس میں جس میں ڈیل ہو رہی ہے، سودا ہو رہا، بیچنے والے کو بھی اختیار ہے اور خریدنے والے کو بھی اختیار ہے۔ اگر کسی مناسب وجہ کی بنا پہ وہ سمجھتا ہے یہ سودا میرا نہیں بن پا رہا تو اسے معذرت کر لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ دونوں سچ بولیں گے اور جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے بارے میں بیچنے والا واضح طور پہ بتلا دے، اور جو خریدنے والا ہے وہ بھی معاملات میں صفائی کا اہتمام کرے، فرمایا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ ان دونوں کے اس سودے میں خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اور اگر یہ دونوں یہ اپنے سودے کے عیب چھپا رہا ہو اور وہ جو ہے جتنے کی چیز بن رہی اس سے کم پہ لینے کے لیے اپنی طرف سے ڈنڈی مارنے کی کوشش کر رہا ہو، حقیقت کو چھپا رہا ہو، فرمایا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، ان کے سودے کی خرید و فروخت کی برکت جو ہے اللہ مٹا دیتے ہیں۔ سچ میں جو ہے وہ برکت ہے، اور ہم تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سودا بیچنے کے لیے جو ہے وہ جھوٹی قسم بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قسم سے سودا تو بک جاتا ہے، منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، سودا تو نکل جائے گا لیکن برکت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے، اس سودے میں برکت نہیں رہتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، لوگو سچ کو اپناؤ، فإن الصدق یہدی الی البر، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف لے کے جاتا، وإن البر یہدی الی الجنہ، اور یہ نیکی جنت کی طرف لے جاتی، وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اس کا شمار صدیقین میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ اللہ کی نافرمانی کا راستہ کھولتا، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور اللہ کی نافرمانی معاذ اللہ جہنم میں لے جانے کا، آگ میں لے جانے کا سبب بنتی۔ ہمیں یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں ہی لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس کا شمار اللہ کے ہاں کذاب کے طور پہ، جھوٹوں میں کذابین میں اس کا شمار ہونا شروع ہو جاتا۔ تو التاجر الصدوق، التاجر الامین الصدوق، سچا اور امانت دار تاجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں تشریف لائے، ڈھیر لگا ہوا ہے اناج کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے ہاتھ ڈالا، تری محسوس ہوئی، گیلا محسوس ہوا، تو میں یہ کیا یا رسول اللہ، مال ہوئی ہے جو اوپر ہے، لیکن رات بارش ہوئی تھی تو میں نے گیلا جو ہے وہ نیچے کر دیا، گیلی گندم گیلا اناج نیچے کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو بیچنے والا بھی سچ کو اپنائے اور خریدنے والا بھی سچ کو اپنائے تو سودے میں برکت ہوگی۔ آج بدقسمتی سے ہماری تجارت میں برکتیں اس لیے نہیں ہیں، ہماری ملازمتوں میں یا کسب معاش کے جو مختلف طریقے ہیں اس میں برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے امانت اور سچائی کو جو ہے وہ چھوڑ دیا ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا التاجر الامین الصدوق، تیسرا وصف بتلایا المسلم، ہو مسلمان، کیونکہ جنت میں جانے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ مسلمان سچا اور امانت دار تاجر جو ہے قیامت والے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو چوتھا سبب، اور ایمان اور اسلام کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ایمان، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو اپنا رخ اللہ کے تابع کر دے، اسلام، اطاعت، فرما برداری اختیار کر لے، وہو محسن، اور اچھے طریقے سے، حسن عمل، اتباع سنت سے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جسے اللہ کے حضور پیشی کا یقین ہے وہ نیک عمل کرے شریعت کے مطابق اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو چوتھا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا امانت دار مسلمان تاجر جو ہے یہ بھی قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ پانچواں عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت کا سبب بنے گا یتیم کی پرورش اور کفالت، یتیم کی خبر گیری، یتیموں کا حق ادا کرنا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، انا وقافل الیتیم فی الجنۃ ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیاں، درمیان والی اور تسبیح والی، اور دوسری روایت میں کہاتین و اشار باصبعیہ، دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وفرج بینہما، رسول اللہ نے انگلیاں ملائی نہیں بلکہ ان کے درمیان قدر فرق رکھا۔ تو اور بعض روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کے بارے میں بتلایا تو آپ نے انگلیاں ملا بھی نہیں۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انگلیوں کا ملانا اور انگلیوں میں فاصلہ دینا یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قرب کے بھی اور اس رفاقت کے بھی وہاں درجات ہوں گے، کہ اسے جنت میں رسول اللہ کی معیت تو حاصل ہو جائے گی لیکن انبیاء کے اور عام لوگوں کے درجات میں جو فرق ہوگا اس کی طرف اشارہ۔ تو انا وقافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والے جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت اور آپ کا قرب نصیب ہو جائے، اگرچہ کچھ فاصلے سے ہو۔ تو اس کا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتلایا وہ یتیم کی کفالت ہے، یتیم کی پرورش ہے، اور یہ بڑا دشوار کام ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے گھاٹی عبور کرنے سے تعبیر کیا، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، وہ گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، وہ کسی دشوار گزار گھاٹی میں اس کا داخلہ ہی نہیں ہوا، عبور ہی نہیں کی۔ میں وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ عقبہ، یہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی غلام کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دنوں میں، حاجت کے دنوں میں،
فقر و فاقہ کے دنوں میں کھانا کھلانا کسے؟ یتیمن ذا متربہ، گرد و غبار میں اٹے ہوئے کسی یتیم کو، او مسکینن یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یتیم جو رشتہ دار بھی ہو اور مسکین جو ذا متربہ مٹی میں گرد و غبار میں ہو۔ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ۔ تو قرآن نے اسے بتلایا یہ دشوار گزار گھاٹی کو عبور کرنا، کیونکہ مال کی دولت تو رکاوٹ بنے گی کہ میں اپنے لیے کیا چھوڑوں، اپنے بچوں کے لیے کیا ہوگا اگر میں نے مساکین کو، یتیموں کو یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم جو ہے بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ تمہیں اس کا بدل ضرور عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ نیکی، ان کی کفالت، اپنے نیک بندوں کا وصف اور صفت بیان کی کہ یہ نیک بندوں کی عادت ہوتی، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، یطعمون الطعام علی حبہ، کہ وہ کھانے کی محبت کے باوجود، مفسرین نے دو معنی کیے کہ کھانا اپنا بھی جی چاہ رہا ہے، کھانے کو بچوں کو بھی کھلانے کو جی چاہ رہا، لیکن کوئی مسکین آ گیا، کوئی یتیم آ گیا، کوئی ضرورت مند آ گیا، تو فرمایا مال کی محبت کے باوجود یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلانا یہ اللہ کے نیک بندوں کی عادت ہے، ان کا وصف ہے۔ اور دوسرا معنی جو ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو اللہ نے دوسرے کا بھی سورہ بقرہ میں بھی، کہ مال کو اس کی محبت کے باوجود دے۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کریمہ کا اور اس آیت کریمہ کا بھی کہ حُبِّهِ کی ضمیر جو ہے اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی محبت میں جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو کھلا رہے ہیں، ضرورت مند بندوں کو کھلا رہے ہیں، مساکین کو کھلا رہے ہیں، رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو صرف اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے اور شکریہ کے طلبگار بھی نہیں ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ضرورت مند خاتون آئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ سے کہا کہ اسے یہ چیز دے دو، دی تو اس نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیرا۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا اسے اور دے دو، تو کہا آپ نے تو پہلے ہی اس کی ضرورت سے زیادہ اسے دیا۔ فرمایا اس کا یہ میرا شکریہ ادا کرنا، میرے لیے جزائے خیر کی دعا کرنا، مجھے اس چیز کا خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں میرے اس نیک عمل کا، صدقے کا بدل مجھے دنیا میں ہی اس کے شکریہ اور دعا کی صورت میں نہ مل جائے، میں تو اس صدقے کو قیامت والے دن اللہ سے اجر لینے کے لیے کرنا چاہتی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی بدلے کے طلبگار نہیں، شکریہ کے طلبگار نہیں۔ یا میں اور آپ اپنے اپنے طرز عمل کا بھی جائزہ لیں، اعزاء اقارب میں، دوست احباب میں کوئی ضرورت مند اگر اللہ نے توفیق دے دی تو ساری زندگی اسے جتلاتے رہیں گے، اور اگر اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو ہم اس پہ بھی ناراض ہیں کہ میرا تو شکریہ تک ادا کرنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ بندوں کے شکر کے، بندوں کے شکریہ کے طلبگار نہ بنو، اس شکور اور قدردان کے شکریہ کے طلبگار بنو۔ اللہ کے ہاں قدردانی ہو جائے، شکور کا معنی حضرات مفسرین نے کیا قدردان، کہ اللہ جو ہے وہ بندوں کے اعمال کے بڑے قدردان ہیں، اتنے قدردان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اسے اتنا بڑھاتے ہیں اس کے اجر و ثواب کو، یہاں تک کہ وہ اجر و ثواب میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس شکور کے، اس قدردان کے قدردانی اللہ نصیب فرما دے، کیونکہ بندوں نے تو شکریہ ادا کر دیا، یہی ختم۔
اور دوسرا، کبھی بھی نیکی کر کے اسے جتلائے مت۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات احسان جتلا کے اور تکلیف دہ باتیں کر کے جو ہے وہ ضائع مت کرو۔ اور یہاں بس اوقات غیر محسوس طریقے سے اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ بس اوقات احسان جتلانا مقصود نہیں ہوتا، لیکن کسی کی دل آزاری کے لیے کوئی ایسا جملہ بول دیا، اللہ نے آپ کو اسباب دیے، آپ نے کسی رشتہ دار بچی کی شادی کے لیے اس کے والدین کی مدد کر دی، اب یاروں دوستوں میں بیٹھے، اس بیچارے کی تو ہمت نہیں تھی، میں نے ہی سب کچھ کیا۔ اب بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جسے بتانا مقصود ہے، جس نے اجر دینا ہے، وہ تو تمہارے ایک ایک عمل سے جو ہے وہ واقف ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی آگاہ ہے، تمہاری نیتوں سے بھی آگاہ۔ اللہ اکبر۔ تو انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور اللہ رب العزت نے یتیم کا حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص جو ہے اللہ نے جو احسانات آپ پہ جتلائے، الم یجدک یتیما فآویٰ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو کیسا ٹھکانہ عطا کیا، کیسی رفعت اور بلندی عطا کی، اور پھر اس نعمت کا شکر ادا کرنا کیا، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ دیکھو یتیم کو کبھی ڈانٹنا مت، یتیم کے ساتھ سخت رویہ نہ اپنانا۔ اور اللہ رب العزت نے یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، معاشرے کے ان کمزور طبقات کے ساتھ برے رویے کو کافروں کا وصف قرار دیے، کافروں کی عادات اور خصلتیں قرار دیے، ایمان والوں کا وصف یہ نہیں۔ اور اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو، بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی ہے جو یتیموں کو جھڑکتا ہے، انہیں ڈانٹتا ہے، دھتکارتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے جو حق بیان کیے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کے مال دو، کہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، ان کے بڑا ہونے کے ڈر سے ان کے مال جلدی جلدی استعمال کر کے ہڑپ نہ کر جاؤ۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہیں ان کے اچھے مال کے بدلے اپنا برا اور گھٹیا مال انہیں نہ دو۔ اللہ اکبر۔ تو پانچواں وصف جو اس حدیث میں بیان ہوا، اس حدیث میں کافل الیتیم، یتیم کی کفالت، یتیم کی پرورش۔ آج ہم پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، مشکلات کا، کہ ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی، ایک پوری نہیں ہوتی دوسرا خرچہ سامنے آیا ہوتا، اور اس دنیاوی پریشانی سے بڑھ کے ایک اور پریشانی جس کے ہم بدقسمتی سے، جس میں ہم مبتلا ہیں، وہ ہماری قساوت قلبی ہے۔ قساوت قلبی کیا ہے؟ دلوں کا سخت ہو جانا۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھر یا پتھر سے زیادہ سخت۔ ہماری قساوت قلبی، ہم اللہ کے فرامین کو، آیات مبارکہ کو، احادیث مبارکہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، یہ قساوت قلبی ہی تو ہے، یہ دلوں کی سختی ہی تو ہے کہ اللہ کا فرمان سن لیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا، لیکن عمل کی حرکت، عمل کی تحریک پیدا نہیں ہو رہی، یہ قساوت قلبی۔ کسی چیز کو جان لینا اس وقت تک فائدہ مند نہیں جب تک اس پہ اس کے مطابق عمل کے جذبات اور عمل کی تحریک پیدا نہ ہو۔
اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے تو صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ اللہ نے خشیت کو ذکر کیا۔ اگر علم حقیقی ہے تو اللہ کی خشیت اور خوف پیدا کرے گی، اور اگر علم کے باوجود خوف خدا نہیں، خشیت الہیہ نہیں، تو یہ علم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اتحب ان تلین قلبک، اتحب ان تلین قلبک، کہ ابو الدرداء چاہتے ہو اللہ تیرا دل نرم کر دے؟ یہ رقت قلبی بہت بڑی نعمت ہے، دل کی رقت بہت بڑی نعمت۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی رقت قلبی سے ہی تو پریشان تھے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر احاطہ میں ایک ڈیوڑی تھی، اس میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جب صدیقیت کے وصف سے آراستہ ہو تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہونا یقینی، کیونکہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اثرات دل پہ آ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے پابندی لگا دی، اور وجہ کیا بتلائی کہ صدیق تیری اس آنسوؤں والی تلاوت سے ہمارے لوگ خراب ہو رہے ہیں، ہمارا نوجوان وہ بگڑ رہا ہے، معاذ اللہ ان کے بقول کہ وہ جو ہے وہ اپنے دین سے، آباء و اجداد کے دین سے جو ہے وہ گمراہ ہو رہا ہے، معاذ اللہ وہ تمہارے ساتھ ہی چلتا جا رہا۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی صرف رقت بنی تلاوت، اور یہ وصف سیدنا صدیق اکبر کا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی بیان فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں، آخری بیماری کے ایام میں فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ اپنے والد ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خلافت کا مسئلہ اپنے بعد خود اپنی زندگی میں حل کر دیا۔ نماز سے بڑھ کے اور کوئی زیادہ اہم عمل نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت پہ سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا، اور یہی بنیاد بنائی حضرت عمر نے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب مشورہ ہو رہا ہے کہ کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، تو سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کا نام پیش کیا، تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ابو بکر، پیغمبر نے نماز جو دین ہے اس کے معاملے میں آپ پہ اطمینان کا اظہار کیا، تو کیا دنیا کے معاملے میں ہم آپ پہ راضی نہیں ہوں گے کہ نماز جو دین کا اہم ترین معاملہ ہے، دین کا ستون ہے، اس کے معاملے میں تو پیغمبر نے آپ کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ یہ اس چیز کی نشانی اور علامت تھی کہ رسول اللہ کے بعد خلافت سیدنا صدیق اکبر کو ملنی۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورے کے انداز میں کہہ دیا، یا رسول اللہ، میں اپنے باپ کو بھی جانتی ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، میرے والد بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے روتے ہی رہیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے پھر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا نہیں، صدیق اکبر کو ہی حکم دو۔ اور یہاں ایک دوسری حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں فرمایا سیدہ عائشہ سے کہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ، ادعو لی اباکی و اخاکی حتی اکتبا کتابا، کہ میں لکھ دوں، میں لکھوا دوں کہ میرے بعد یہ ذمہ داری کس کو ملنی، خلافت کے منصب کس نے سنبھالنا۔ لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑو۔ کیوں؟ ایک تو اللہ پہ یقین اور اپنے صحابہ پہ اعتماد،
فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ بھی اور ایمان والے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی پہ اکٹھے ہی نہیں ہوں گے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ کو بھی ابو بکر کے سوا کسی کو آنے نہیں دے گا، اور اہل ایمان بھی اکٹھے سیدنا ابو بکر پہ ہوں گے۔ لیکن سیدہ عائشہ نے یہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی وصف بتلایا کہ میرے والد بڑے نرم دل ہیں۔ یہ رقت قلبی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دنیاوی مشکلات میں بھی مبتلا ہیں اور دلوں کی سختی بھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فرمایا، ابو الدرداء اتحب ان یلین قلبک، تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ تیرا دل نرم ہو جائے، اللہ کا قرآن سنے، پیغمبر کا فرمان سنے، تیری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، عمل کے جذبات پیدا ہوں، وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ، اور تو اپنی حاجتیں پوری کر لے۔ جو چاہتا ہے اللہ وہ حاجتیں تیری پوری کر دیں، اب دینی فائدہ بھی دنیاوی فائدہ بھی۔ تو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا میں کیوں نہیں چاہوں گا؟ تو فرمایا ارحم الیتیم وامسح رأسہ، یتیم کے ساتھ رحمت والا معاملہ کر، یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا کر، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، اپنے کھانے میں سے یتیم کو بھی کھلا دیا کر، یلین قلبک وتدرک حاجتک، تیرا دل بھی اللہ نرم کر دیں گے، تیری ضرورتیں بھی اللہ پوری فرما دیں گے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قساوت قلبی کا، دل کی سختی کا علاج بھی بتلایا، اور دنیاوی حاجات کے پورے ہونے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دیا کرو، یتیم کو اپنے کھانے میں سے 2-4 لقمے دے دیا کرو، اللہ دل کی نرمی بھی اور دور کر دیں گے، دل کی نرمی عطا فرما دیں گے، قساوت قلبی، دل کی سختی دور ہو جائے گی، وَتُدْرِكُ حَاجَتَكَ، اور تیری حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی، اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت نے ان کمزور طبقات کا اتنا خیال رکھا ہے۔ ہمیں وراثت کی تقسیم کے وقت رشتہ دار آ جائیں جن کا حصہ کوئی نہیں، یتیم آ جائیں، تو فرمایا فَارْزُقُوهُم مِّنْ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم، رشتہ دار آ جائیں، مسکین آ جائیں تو اپنے حصے میں سے انہیں کچھ دے دو، کچھ نہیں بگڑے گا۔ لیکن اگر اسباب نہیں ہیں تو وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، ان سے نرم لہجے میں بات کرنا، انہیں ڈانٹنا مت۔ اور پھر اللہ نے بڑے ہی عجیب انداز میں ہمیں سمجھایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ آج اگر کسی کا بچہ یتیم ہے، ذرا تصور کرو اگر اس بچے کی جگہ تیرا بچہ یتیم ہوتا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے کمزور اولاد کو چھوڑ جائیں تو ان کے بارے میں طرح طرح کے اندیشوں میں، خوف میں مبتلا ہوں۔ میں پھر جب کسی کا یتیم بچہ تمہارے پاس آیا تو اللہ سے ڈرو اور سیدھی اور کھری بات انہیں پیار سے سمجھا دو۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے جو حقوق بیان فرمائے، تو آج 2 سبب اور بیان ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت کا پہلا سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی کامل اطاعت، دوسرا سبب کثرت سجود، نمازوں کا اہتمام، تیسرا سبب الذین آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، اللہ پہ کامل ایمان، رسولوں کی کامل تصدیق۔ اور آج بیان کردہ 2 چیزیں، سچا امانت دار مسلمان تاجر، تجارت میں روزی کمانے میں سچائی اور امانت کا دامن اپنانے والا، خیانت نہیں اپنانی، خیانت سے دور رہنا۔ اللہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا
ساتھ دیں گے۔ اور پانچواں، یتیم کی کفالت، یتیم کی خبر گیری، یتیم کے سر پہ دستے شفقت پھیرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں یوں ہوں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔